اللہ 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 الحمد للہ الحمد للہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ کما یحب ویرضا اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ فی الخلق والامر واشہد ان سیدنا وسندنا وحبیبنا وشفیعنا وخلیلنا ومولانا محمدا عبده ورسوله المبعوث إلى الأسود والأحمر المنعوت بشرح الصدر ورفع الذكر صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما وقال الله تبارك وتعالى والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون صدق الله مولانا العظيم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم جددوا إيمانكم قيل يا رسول الله وكيف نجدد إيماننا قال أكثروا من قول لا إله إلا الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. محبت کی زبان سے درود پاک پڑھ لیجئے. بزرگان محترم، معزز علماء کرام، عزیز نوجوانوں اور میری محترم دینی ماؤں اور بہنوں، الحمدللہ ثم الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے کہ آج رمضان کا مہینہ بھی ہے اور جمعہ کی مبارک رات بھی ہے. آئندہ کل اس رمضان کا پہلا جمعہ ہے. جمعہ کی رات اور جمعہ کا دن دونوں بہت عظمت والے ہیں. یوں فرمایا کہ جمعہ کا جو دن ہوتا ہے نا، وہ دنوں کا سردار ہوتا ہے. جمعہ کے دن کو سید الایام کہتے ہیں، دنوں کا سردار کہتے ہیں. مہینوں میں رمضان کا مہینہ افضل، راتوں میں شب قدر اور عرفات کی رات افضل، وقتوں میں فجر کی نماز کے بعد کا وقت اور عصر کی نماز کے بعد کا وقت یہ افضل. اسی طرح دنوں میں جمعہ کا جو دن ہوتا ہے وہ افضل دن ہوا کرتا ہے.
اور رمضان کا پہلا عشرہ چل رہا ہے، رحمت کا عشرہ ہے، اولھا رحمہ، رمضان کا پہلا عشرہ رحمت کا، واوسطھا مغفرہ، رمضان کا درمیانی عشرہ مغفرت کا، وآخرھا عتق من النار، رمضان کا آخری عشرہ آگ سے آزادی کا عشرہ ہے۔ رمضان کے پہلے 10 دن رحمت کے ہیں۔ اللہ کی ایک رحمت پوری دنیا والوں کے لیے کافی ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ کی رحم کی نظر ہم پر ہو جائیں، اللہ تعالیٰ ہمیں رحمت عطا فرمائے، تو پھر تو زندگی بیش بہا قیمت اور بہت ہی پرسکون اور مزیدار اور پر لطف ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے مانگنی چاہیے رحمت۔ اور جمعہ کی رات ہے، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ 5 راتیں ایسی ہے کہ جس میں دعائیں ضرور قبول ہوتی ہے، کبھی بھی رد نہیں ہوتی، قبول ہی ہو جاتی ہے۔ اس میں سے ایک جمعہ کی رات بھی ہے، مہینہ رمضان کا رات جمعہ کی۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، اور ہم لوگ زندہ، قبرستان میں نہیں، ابھی زندگی ہے، سانس چل رہی ہے، توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے، آخرت کی تیاری کا بہت سنہری موقع میرے اور آپ کے پاس ہے۔ یہ بہت اہم موقع ہے، یہ بہت قیمتی موقع ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں قدردانی کی توفیق عطا فرمائے۔ گزشتہ کل سنا تھا کہ رمضان کا مہینہ آتا تھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت بڑھ جاتی تھی، آپ کی سخاوت بڑھ جاتی تھی، آپ کی دعا اور اللہ کے سامنے رونا دھونا بڑھ جاتا تھا۔ امید ہے کہ ہم نے عمل شروع کر دیا ہوگا، ہماری عبادت بڑھ گئی ہوگی، ہم نے کوالٹی والی کوانٹٹی کے ساتھ کوالٹی والی عبادت اللہ کی شروع کر دی ہوگی۔ الحمدللہ یہ ایک دن ہمارا گزرا، بہت اچھا گزرا، بہتر گزرا، ماشاءاللہ سب نے روزہ رکھا، تراویح پڑھی۔ امید ہے کہ سب نے 5 پارے یا اس سے زیادہ قرآن بھی پڑھا ہوگا، 1500 یا اس سے زیادہ درود شریف بھی پڑھے ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری تراویح کو قبول فرمائے، ہمارے روزے کو قبول فرمائے، ہماری تلاوت قرآن کو قبول فرمائے، اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرمائے، اور اللہ تعالیٰ اسی طرح ہمیں موت تک نیک اعمال کے کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دیکھو کتنا سکون لگ رہا ہے، مجھے بھی لگ رہا، آپ کو بھی لگ رہا، ورنہ پورا سال بندہ سکون کے لیے پریشان ہوتا ہے، بے چین بے چین بے چین، پریشانی، حالات، تکلیف، اور ابھی سکون لگ رہا ہے۔ انسان سوچتا ہے کہ یہ سکون آیا کہاں سے؟ جناب یہ سکون اس لیے آیا کہ آپ نیک ہو گئے، ہم لوگ نیک ہو گئے، 5 وقت کی نماز شروع کر دی، فجر کی نماز میں مسجدیں بھر گئی، قرآن کی تلاوت شروع ہو گئی، نہ پڑھنے والے بھی قرآن پڑھنے لگے، روزہ رکھ لیا، تراویح پڑھ لی، غیبت بند کر دی، ٹی وی بند کر دی، موبائل کا غلط استعمال بند کر دیا، غیبت کا کرنا بند کر دیا، تو سکون ہی ملے گا نا۔ اللہ والوں کو پورا سال سکون ملتا ہے، پورا سال جو ہم کو رمضان میں مل رہا ہے، اللہ کے ولیوں کو، اللہ کے نیک بندوں کو، گناہوں سے بچنے والوں کو اللہ تعالیٰ پورا سال سکون عطا فرماتے ہیں۔ ماشاءاللہ وقت میں برکت بھی شروع ہو گئی، ظہر سے عصر کا وقت نکلتا ہی نہیں، کیا ہوا؟ فرمایا برکت ہو گئی، برکت ہو گئی، سب نیک ہو گئے، نیک لوگوں کی ہر چیز میں برکت ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے وقت میں برکت دے دی، افطاری میں 2 منٹ باقی ہو اذان ہوتی نہیں، بار بار بندہ گھڑی میں دیکھتا ہے، اب اذان ہو تب ہو کیسے ہو؟ ابھی تو وقت میں برکت ہو گئی نا، ابھی تو رمضان شروع ہوا اور ایک روزہ ہوا اور ایسا لگتا ہے کب سے رمضان شروع ہو گیا ہے۔ اللہ کا شکر ہے۔ اس رمضان میں ہمیں ایک بات طے کرنی ہے کہ ہمیں اب ہمیشہ کے لیے اللہ کی طرف آ جانا ہے۔ ابھی جو ہم نے قرآن کریم کی تلاوت شروع کی، اب موت تک قرآن زیادہ پڑھیں گے انشاءاللہ۔ ہاں ابھی 4-5 پارے پڑھ رہے، بعد میں کم سے کم 1 پارہ پڑھیں گے، ہر مہینے 1 قرآن پڑھیں گے، لیکن پڑھیں گے ضرور، 1 پارہ 1.5 پارہ مہینے میں 1 قرآن ہمارا ہونا چاہیے۔ ختم قرآن پر دعائیں قبول ہوتی ہے۔ آج کی رات دعا کی رات ہے، آج کی رات مبارک رات ہے۔ دعا بہت بڑی چیز ہے، دعا بہت بڑی طاقت ہے۔ دعاؤں کا رنگ نہیں ہوتا، مگر جب یہ رنگ لاتی ہے نا تو زندگی رنگوں سے بھر جاتی ہے، زندگی رنگوں سے بھر جاتی ہے۔
ایک ساتھی سے ملاقات ہوئی، دیکھنے میں سیدھے سادے آدمی نظر آنے لگے، پتا چلا کہ انہوں نے 33 ایئرز مکہ مکرمہ میں گزارے۔ او ہو، کس کو بولتے ہیں؟ مبارک سرزمین مکہ مکرمہ، وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينَ، شہر امین یعنی مکہ مکرمہ کی قسم۔ جہاں اللہ کا گھر ہو، جہاں کعبۃ اللہ ہو، جہاں صفا مروہ پہاڑی ہو، جہاں قرآن اترا ہو، جہاں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی ہو، ولادت با سعادت، مکہ مکرمہ۔ اللہ اکبر۔ تو وہ فرماتے ہیں کہ 33 سال تک مکہ مکرمہ میں رہے۔ میں نے ان سے پوچھا کہ وہ کون سی چیز ہے جو آپ کو مکہ مکرمہ لے گئی؟ آپ کیسے چلے گئے مکہ مکرمہ؟ ایسا آپ نے کیا کیا؟ 33 سال، ایک مہینہ لوگ جاتا ہے، 15 دن کے لیے جاتے ہیں، آپ 33 سال چلے کیسے گئے؟ ایسا آپ نے کیا کیا؟ ایسا آپ نے اللہ کو کیسے منایا؟ کہنے لگے مولانا، میں جہاں اذان دیتا تھا نا، وہاں سامنے کعبۃ اللہ کی تصویر تھی، کعبۃ اللہ کا فوٹو تھا، وہ دیکھتا تھا اور کہتا تھا اللہ مجھے یہاں لے جائیے، اللہ مجھے یہاں لے جائیے۔ اذان سے پہلے کہتا، درمیان میں کہتا، اذان کے بعد کہتا، رٹ لگاتا، اذان دیتا اور کعبۃ اللہ کو دیکھتا اور اللہ سے دعا کرتا۔ ہاں، دعاؤں کا رنگ نہیں ہوتا، لیکن جب رنگ لاتی ہے تو پھر زندگی رنگوں سے بھر جاتی ہے۔ طلب، تڑپ، تمنا۔ سب سے بڑی ہماری غلطی ہے کہ ہم مانگتے ہی نہیں اللہ تعالیٰ سے۔ ہمیں مانگنا چاہیے۔ ابھی رمضان کا مہینہ ہے، ہم مانگے اللہ سے۔ ایک مستورات کہہ رہی ہے کہ میرے شوہر کا بزنس بڑا نہیں، ان کے پاس زیادہ پیسے نہیں، ورنہ ہماری بھی تمنا ہے کہ ہم بار بار حج عمرے کریں۔ ایک دوسری مستورات نے ان کو ٹوکا، آپ یہ نہ کہو، ایسی بات نہ کرو، اپنے شوہر کے بزنس پر نظر نہ رکھو، اللہ کی ذات پر نظر رکھو۔ وہ خاتون کہنے لگی آج سے 40 سال پہلے میرے شوہر بھی رکشہ چلاتے تھے، لیکن میری نظر شوہر پر نہیں، رکشہ پر نہیں، اللہ کے خزانوں پر۔ لے جانے والی ذات اللہ کی ہے۔ اللہ سے مانگتی، اللہ کو کہتی، اپنی طلب اللہ کو بتاتی۔ اللہ کے پاس تو کیا کمی ہے؟ اللہ چاہے تو بار بار کی حاضری کر دے، اللہ چاہے تو وہاں جگہ ہی دے دے۔ کتنے لوگ ہیں وہ مدینہ منورہ میں، مسجد نبوی شریف میں، وہاں جنت البقیع میں آرام فرما رہے، مبارک قبرستان میں، ہمیشہ کا ویزا ہی لگ گیا ان کا۔ کیسے خوش نصیب لوگ ہیں۔ تو مانگنے کی ضرورت ہے، طلب کی کمی ہے، مانگنے کی کمی ہے۔ ہمارا کام ہے مانگنا، دل کھول کر مانگنا، اللہ کے خزانوں پر نظر رکھنا۔ وہ خاتون کہنے لگی اس کو کہ تو اپنے شوہر کے بزنس پر نظر نہ رکھ، آج سے 40 سال پہلے میرے شوہر بھی رکشہ چلاتے تھے، لیکن میری نظر اللہ پر تھی، میں اللہ کو کہتی تھی، میں اللہ کو مناتی تھی۔ الحمدللہ الحمدللہ، ایک وقت آیا، اچھے دن آ گئے، بہار آ گئی، پیسہ ہی پیسہ ہو گیا، اور وہ خاتون کہنے لگی الحمدللہ ابھی میرے 250 کے قریب حج عمرے کے سفر ہو گئے، 250 کے قریب، اور تقریباً 10-12 سفروں میں تو میری ان کے بچوں سے وہاں ملاقات ہوئی۔ تو تھوڑا سا جب انسان اللہ سے مانگتا ہے نا، اپنی نظر اللہ کی طرف کرتا ہے نا، یہ شہر الدعا ہے، رمضان کا مہینہ یہ دعا کا مہینہ ہے۔ اور میں نے کہا نا 5 راتیں ایسی ہے، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ اس میں دعائیں قبولی ہو جاتی ہے، رد نہیں ہوتی۔ اس میں سے ایک جمعہ کی رات ہے، رمضان کا مہینہ، رمضان کی رات، رحمت کا مہینہ اور جمعہ کی رات۔ اللہ ہمیں توفیق دے کہ یہ رمضان کی راتیں ہم مصلی پر گزاریں، رمضان کی راتیں ہم قرآن کے ساتھ گزاریں، جمعہ کی رات ہو تو درود شریف کا اہتمام ہو۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات،
اللہ وعدہ کرتا ہے ان لوگوں سے جن کے پاس ایمان ہے اور وہ نیک اعمال کرتے رہتے ہیں، منہم مغفرہ، اللہ ان کی مغفرت کر دے گا، وَأَجْرًا عَظِيمًا، اور اللہ ان کو بڑا اجر دے گا۔ آہا، دو شرطیں لگائی کہ ایمان ہو اور نیک عمل کرتے رہتے ہو۔ بہت سے لوگ ہیں نا ہمارے یہاں، وہ 20 سال سے 30 سال سے 40 سال سے بیچارے نیک بنے ہوئے ہیں، نیک عمل کرتے رہتے ہیں، نمازیں پڑھتے رہتے ہیں، قرآن پڑھتے رہتے ہیں، ذکر کرتے رہتے ہیں، اللہ کے دین کی خاطر قربانیاں دیتے رہتے ہیں، اللہ کے راستے میں وقت لگاتے رہتے ہیں، اور ہم ان کو دیکھ کر کہتے ہیں کہ ہاں یہ تو بہت پرانے ہیں، یہ تو دین کا کام کرتے ہیں۔ نہ جناب، یہ پرانے نہیں ہیں، ان کی مغفرت ہونے والی ہے، منہم مغفرہ، اللہ ان کی مغفرت کرے گا، ان کی مغفرت کی تیاری ہو رہی ہے، وہ اجرن عظیمہ، اور اللہ ان کو بہت بڑا اجر دے گا۔ اللہ تعالی ہمیں صحیح سمجھ عطا فرمائے، اللہ تعالی ہمیں بھی نیک بنائے، نیک اعمال کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رمضان میں تو ہم نیک اعمال کر لیتے ہیں، نیکیاں کر لیتے ہیں، لیکن جیسے ہی رمضان چلا گیا تو پھر غیبت، پھر گناہ، پھر فجر کی نماز کا جانا، پھر موبائل کا غلط استعمال، پھر ہائے دنیا، پھر قرآن نہ پڑھنا، پھر اللہ سے دور ہو جانا، پھر مصلی پر کم وقت دینا، پھر فجر کی نماز کے چلے جانا، پھر لباس کا چینج ہو جانا، گھروں میں ٹی ویوں کا شروع ہو جانا۔ رمضان چلا گیا تو انسان پھر اپنی اوقات میں آ جاتا ہے، اللہ ہی کو بھول جاتا ہے، وہ اللہ جو پورا سال کھلا رہا ہے، پلا رہا ہے، اور بڑی شان سے اللہ تعالی ہمارا نظام چلا رہا ہے، وہ اللہ ہمارے رب ہے، اللہ ہی نے ہمیں زندگی دی ہے اور ہمیں اللہ ہی کے پاس چلے جانا ہے۔ 100 سال پہلے ہم تھے نہیں، 100 سال کے بعد ہماری فیملی، ہمارے بچے ہوں گے نہیں۔ یہ دنیا فانی ہے، یہ دھوکے کا گھر ہے، یہ مچھر کا پر ہے، یہ مکڑی کا جالا ہے، یہ چھوڑ دینے کی جگہ ہے، یہ دنیا دل لگانے کی جگہ نہیں ہے۔ اس رمضان میں اپنی نیت کو بڑا کیجئے کہ اب میری پوری زندگی رمضان جیسی گزرے گی۔ اب یہ قرآن جو شروع کیا ہے، قرآن جو ہاتھ میں لیا ہے، قرآن کریم سے جو محبت کی ہے، اب یہ قرآن میں پڑھوں گی موت تک، صرف رمضان میں نہیں، اب میں رمضانی مسلمان نہیں، اب میں اللہ کا بندہ، اللہ کا فرما بردار۔ پھر اللہ سکون بھی دے گا، اطمینان بھی دے گا، برکت بھی دے گا، راحت بھی دے گا، عزت بھی دے گا، چہرے پہ نور دے گا، دل میں سرور دے گا، زندگی گزارنے کا مزہ آئے گا، بیوی بچے فرما بردار ہوں گے، اللہ پیر پڑی روزی دے گا، دنیا میں رہتے ہوئے جنت کے مزے آنے لگیں گے۔ موت بڑی شان سے آئے گی، بڑی پیاری آئے گی، روح اس طرح نکالی جائے گی جس طرح آٹے میں سے بال نکالا جاتا ہے، اور قبر بھی بہت مزہ آئے گی، قبر میں میٹھی نیند سونے کی، اللہ راضی تو قبر جنت کا باغ، اور قبر تحت نگاہ وسیع، اور جنت کی کھڑکی کا کھلنا، اور جنت کی خوشبودار ٹھنڈی ٹھنڈی ہواؤں کا آنا، اور اللہ کا راضی ہونا، اور پھر پلسرات، اور پھر حوض کوثر پر ہمارے نبی سے ملاقات، اور پھر جنت، اور جنت الفردوس، اور جنت الفردوس میں ہمارے نبی کا پڑوس، اور بار بار اللہ کا دیدار۔ اس کے لیے کچھ تو کرنا ہوگا نا، محنت کرنی ہوگی نا۔ انسان کو کچھ کمانا ہو تو پورا مہینہ محنت کرنی پڑتی ہے نا، کھانا بنانا ہو تو محنت کرنی پڑتی ہے، ایک جوس بنانا ہو تو محنت کرنی پڑتی ہے، چائے بنانی ہو تو محنت کرنی پڑتی ہے، یہ سب چیزیں چاہیے۔ دنیا آخرت بنانی ہو تو اس کے لیے کوئی محنت نہیں۔ اسی لیے ہم اپنی نیت کو بڑا کریں کہ انشاءاللہ ابھی جو تہجد شروع کی ہے تو اب موت تک پڑھیں گے انشاءاللہ، اب نیت بڑی کریں گے، اب صرف رمضان تک نہیں، اب موت تک، اب قرآن پڑھیں گے موت تک، اب 5 وقت کی نمازیں پڑھیں گے موت تک، اب اللہ سے دعا کریں گے موت تک، اب ذکر و اذکار کریں گے موت تک، اب اللہ کے دین کی محنت کریں گے تو موت تک کریں گے، اب ہم چینج ہو جائیں گے، اب ہم اللہ کے ہو جائیں گے، اب ہم اللہ کے فرما بردار ہو جائیں گے، اب ہم اللہ کی طرف آ جائیں گے۔ تو بہت سے لوگ ہیں وہ نیک اعمال کرتے رہتے ہیں، ہم ان کو نارمل سمجھتے ہیں، وہ نارمل نہیں ہے، ان کا بڑا اونچا مقام ہے، وہ جنتی لوگ ہیں۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات، جن کے پاس ایمان ہے اور وہ نیک اعمال کرتے رہتے ہیں، اولئک اصحاب الجنہ، خلاصہ یہی لوگ تو جنت والے ہیں۔ اگر ہمیں جنتی لوگوں کو دیکھنا ہو تو ان کو دیکھو جو نیک عمل کرتے رہتے اخلاص کے ساتھ، ہم فیہا خالدون، اللہ ان کو جنت دے گا اور اس میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ اور جنت بھی کون سی دے گا؟ جو نیک عمل کرتے رہتے ہیں، ان کا ایمان بڑھتا رہتا ہے، اور اللہ کو بہت پسند وہ لوگ جن کے پاس ایمان ہو اور وہ نیک عمل کرتے رہے، نیک بنے رہے۔
بچہ ماں باپ کا فرما بردار بنا رہے تو وہ ماں باپ کو بہت پسند، بندہ اللہ کا فرما بردار بنا رہے تو وہ اللہ کو بہت پسند۔ اللہ کون سی جنت دے گا؟ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات کانت لہم جنات الفردوس نزلا خالدین فیہا لا یبغون عنہا حولا۔ جن کے پاس ایمان ہو اور وہ نیک اعمال کرتے رہتے ہو، اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس عطا فرمائیں گے اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ نیک اعمال کرتے رہنا ہے ہمیں، صرف رمضان میں نہیں، رمضان میں اپنی نیت کو بڑا کرنا ہے، ابھی تو بہت اچھا موقع ہے، رمضان میں عبادت بڑھانی ہے، سخاوت بڑھانی ہے، اللہ کے سامنے رونا دھونا بڑھانا ہے، لیکن رمضان کے جانے کے بعد اللہ کو بھول نہیں جانا، گناہ شروع نہیں کر دینا، ٹی وی شروع نہیں کر دینا، غیبت شروع نہیں کر دینا، فجر کی نماز آگے پیچھے نہیں کر دینا، قرآن کریم کی تلاوت کو نہ چھوڑ دینا، بلکہ اب ہم ہمیشہ کے لیے اپنے اللہ کو راضی کریں گے، ہمیں اپنے اللہ کو راضی کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نیک اعمال کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ وعدہ کرتا ہے ان لوگوں سے جن کے پاس ایمان ہے اور وہ نیک اعمال کرتے رہتے، کیا وعدہ؟ منہم مغفرہ، اللہ ان کی مغفرت کر دے گا۔ او ہو، یہ کتنا بڑا جملہ ہے۔ دنیا میں کیا ہوتا ہے، بندہ کبھی پاس ہوا تو فیل ہوا، مالداری آئی غریبی آئی، خوشی آئی غمی آئی، شادی ہے موت میت، صحت ہے بیماری، اس سال خوشی آئندہ سال غمی، تو خوشی غم تکلیف راحت اونچ نیچ یہ دنیا میں سب چلتا رہتا ہے، لیکن جب اللہ تعالیٰ کسی کی مغفرت کر دیں گے پھر وہ ہمیشہ کی خوشی، پھر وہ ہمیشہ کی راحت، پھر وہ ہمیشہ کا اطمینان، پھر اس کے لیے جنت کا فیصلہ، پھر جنت میں کوئی غم نہیں، کوئی ٹینشن نہیں، کوئی پریشانی نہیں، کوئی بیماری نہیں، بڑھاپا نہیں، موت نہیں، حالات نہیں، تکلیف نہیں، مزے کی لائف۔ تو اللہ یہ فرما رہے ہیں کہ اللہ نے تم کو ایمان دیا ہے نا، اب تم نیک عمل کرتے ہی چلے جاؤ، کرتے ہی چلے جاؤ، کیا ہوگا؟ اللہ تم کو معاف کر دے گا، وہ اجر عظیم، اللہ بڑا اجر دے گا، بڑا اجر دے گا، بڑا اجر دے گا اللہ تعالیٰ۔ کوئی مالدار آدمی کہے کہ بڑا انعام دوں گا، بڑا ہوتا ہے، وقت کا بادشاہ کہے بڑا انعام دوں گا اور بڑا ہوتا ہے، بادشاہوں کا بادشاہ کہے وہ اجر عظیمہ، تو کتنا بڑا انعام ہوگا، کتنا بڑا اجر ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ ایک واقعہ سناؤں، ذرا دھیان سے سنیں، دل کے کانوں سے سنیں، عمل کی نیت سے سنیں۔ حضرت مفتی ظرولی خان صاحب رحمت اللہ علیہ، ابھی 3-4 سال پہلے انتقال ہوا، بہت بڑے عالم، جید عالم دین، جبال العلم جن کو کہا جاتا ہے، علم کا پہاڑ۔ انتقال سے ایک ہفتے پہلے بیان کرنے لگے تو اس بیان میں کہا کہ میں آپ کو اپنا ایک خواب سناتا ہوں، میں اپنی زبان میں آپ کو سناتا ہوں۔ کہا کہ دیکھو دیکھو میں نے ایک خواب دیکھا ہے کہ میرا انتقال ہو گیا، اور واقعی تو ان کا ایک ہفتے کے بعد انتقال ہو گیا تھا، ان کو بھی نہیں پتا تھا کہ ایک ہفتے کے بعد میرا انتقال ہو جائے گا، تو انہوں نے بیان میں ہی سنا دیا ایک ہفتے پہلے کہ میں نے خواب دیکھا کہ میرا انتقال ہو گیا، مجھے غسل دیا گیا، مجھے کفن پہنایا گیا اور مجھے قبر میں رکھ دیا، جنازے کی نماز ہوئی، قبر میں رکھ دیا، تنومن مٹی کے نیچے دفن کر دیا، لوگ چلے گئے، قبرستان کا گیٹ بند ہو گیا، منکر نکیر آئے۔ ہم تو سوچتے ہی نہیں قبر کے بارے میں، بڑا مسئلہ یہی ہے، دنیا کے بارے میں سوچتے ہیں، دنیا کی آشائش آرام راحت یہاں کے بارے میں سوچتے ہیں، یہاں کی چیزوں کے بارے میں، پیسوں کے بارے میں، دنیا کی ڈگری کے بارے میں۔ کون سوچتا ہے اپنی قبر کے بارے میں، اپنی بیوی کی قبر کے بارے میں، اپنے بچوں کی قبر کے بارے میں؟ اگر گھر میں اس کے مذاکرے ہو تو پورے گھر والے نیک ہو جاوے، پورے گھر والے اسلامی لباس میں آ جاوے، گھر سے بے حیائی ختم ہو جاوے، ٹی وی وغیرہ گھر سے نکل جاوے، گھر میں اللہ کا دین آ جاوے۔ قبر اور موت تو دنیا کی محبت ہی نکال دیتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں موت کا تذکرہ بہت ہوتا تھا، قبر کا تذکرہ بہت ہوتا تھا، صحابہ کے گھروں میں اس کا تذکرہ بہت ہوتا تھا، اس لیے دنیا کی محبت آتی ہی نہیں تھی۔ اللہ تعالیٰ ہمارے دل سے بھی نکال دے دنیا کی محبت، اللہ کرے ہمارے گھر میں بھی اس کا مذاکرہ ہو کہ بھائی ہم سب کو ایک دن جانا ہے اس دنیا سے، 60 سال پہلے تھے نہیں، 60 سال کے بعد ہوں گے نہیں، ابھی کوئی ہے نہیں 120 سال والا، کوئی ہے؟ کسی کے پردادا، ان کے ابا، نانا نانی، ان کے ابا، ان کی امی، کوئی ہے؟ کہاں ہے؟ کیا وہ نہیں تھے؟ کیا 150 سال پہلے والے لوگ نہیں تھے دنیا میں؟ تھے نا۔ ابھی کوئی ہے؟ 200 سال پہلے والا کوئی ہے؟ کوئی ڈاکٹر، کوئی انجینئر، کوئی وکیل، کوئی پروفیسر، کوئی لوئر، کوئی 300 سال پہلے اللہ والے کوئی ہے؟ سب کہاں چلے گئے؟ ان کو ایسا لگتا تھا کہ وہ چلے جائیں گے، ان کا نام و نشان مٹ جائے گا، ان کو یاد کرنے والا کوئی نہیں ہوگا۔ آج ہم کو ایسا لگتا ہے؟ نہیں لگتا نا۔ شیطان امید دلاتا ہے، ابھی نا، ابھی تھوڑی، ابھی تو جوانی ہے، ابھی تو بہت وقت ہے،
اسی طرح کرتے 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 گناہ کراتے کراتے وہ بغیر توبہ کے دنیا سے لے جاتا ہے. اس کی ایک سیلسمینشپ ہے شیطان کی کہ کس طرح میں بہکاؤں. ہمیں چوکنا رہنا ہے، ہمیں ہر وقت یاد رکھنا ہے کہ شادی کی پہلی رات آتی ہے تو قبر کی پہلی رات آتی ہے، اللہ سے ملاقات ہوتی ہے. اللہ راضی ہو تو مرنے کا بھی مزہ ہے، اور اللہ ناراض ہو تو موت بہت خطرناک چیز ہے. پھر اللہ تعالی ہمیں صحیح سمجھ عطا فرمائے. تو حضرت مفتی ظفر علی خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہنے لگے میں نے خواب دیکھا کہ مجھے دفن کیا گیا، منکر نکیر آئے، مجھے سوال پوچھا مر ربو کا، اے ظفر علی بتا تیرا رب کون ہے. اتنے میں ایک بہت خوبصورت انسان نمودار ہوا. اس نے کہا کہ ان کو سوال جواب نہ پوچھو. فرشتوں نے کہا کیوں نہیں پوچھے، ہم کو تو اللہ نے بھیجا ہے، اللہ نے ہم کو مکلف بنایا ہے، ہم تو پوچھیں گے سوال. تو وہ خوبصورت انسان نے کہا کہ اگر میں اللہ سے اجازت لے لوں تو کہا اگر اللہ کہیں گے تو پھر ہم نہیں پوچھیں گے. تو انہوں نے اللہ سے اجازت لے لی، اللہ نے اجازت دے دی کہ ان کو سوال نہ پوچھو. تو کہا کہ آپ نے سن لیا؟ تو فرشتوں نے کہا ٹھیک ہے ہم چلے جا رہے. مفتی ظفر علی خان صاحب فرماتے کہ یہ سب میں دیکھ رہا ہوں خواب میں کہ میں قبر میں ہوں، یہ سب ہو رہا ہے، منکر نکیر آئے ہیں، وہ مجھ سے سوال پوچھنا چاہ رہے ہیں. ایک خوبصورت انسان نمودار ہوا ہے، وہ مجھ سے سوال نہیں پوچھنے دے رہا کہ ان کو سوال جواب نہ کرو. اتنے میں ایک دوسرا خوبصورت انسان نمودار ہوا. اس نے کہا کہ میں بھی ان کے ساتھ ہوں، یعنی ان کو سوال جواب نہیں ہوں گے. مفتی ظفر علی خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ بہت تعجب میں رہ گئے کہ یہ قبر کی حالات اور یہ قبر کی گھڑی اور یہ اندھیری کوٹھری اور اس مشکل کی گھڑی، یہ دونوں کون لوگ ہیں جو میری مدد کے لیے آ گئے؟ یعنی اب سوال جواب نہیں ہوں گے، اللہ تعالیٰ خوش ہے، اللہ تعالیٰ راضی ہے، اللہ نے اجازت دے دی. اب تو قبر طاقت دینے کا وسیع ہوگی، یہ قبر کو جنت کا باغ بنا دیا جائے گا، جنت کی کھڑکی کھلے گی، اب تو مزہ آئے گی، اب تو مغفرت ہوگی، اب تو بخشش ہوگی، اب تو اللہ خوش ہوں گے. حضرت تعجب میں رہ گئے، لیکن یہ دو ہے کون؟ ایک کو پوچھا کہ بھائی آپ کون ہو جو اس مشکل گھڑی میں میری مدد کے لیے آ گئے؟ اس نے کہا کہ حضرت میں آپ کی سورہ ملک ہوں جو روز رات میں آپ مجھے پڑھا کرتے تھے نا. حضرت مفتی ظفر علی خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہنے لگے میں بالغ ہوا تقریباً 14-15 سال کی عمر تھی، وہاں سے لے کر ابھی میری 80 سال کی عمر ہے، یہ 65 سال میں، یہ 65 سال میں، یہ 65 ایئرس میں الحمدللہ میری ایک بھی مرتبہ رات میں سورہ ملک نہیں چھوٹی. کوئی رات ایسی نہیں گزری کہ میں سورہ ملک پڑھے بغیر سویا ہوں. دیکھو یہ نیک اعمال صالحہ، پوری زندگی نیک عمل کرتے رہے، آج کیا کام آ رہا ہے قبر میں. اللہ اکبر. حضرت کہنے لگے یہ جو قبر میں کا واقعہ دیکھا، یہ جو خواب دیکھا، منکر نکیر آئے، وہ خوبصورت انسان کو پوچھا تو ہے کون؟ کہ میں آپ کی سورہ ملک ہوں جو آپ روزانہ مجھے پڑھا کرتے ہیں نا. جو آدمی روز رات سونے سے پہلے سورہ ملک پڑھے گا، مغرب بعد عشاء بعد سونے سے پہلے کبھی بھی رات میں، اللہ تعالیٰ اس کو عذاب قبر سے بچائیں گے. اور ایک ایک حرف پہ 10 نیکیوں کا ملنا. اللہ کرے کہ ہم نیک اعمال کا اہتمام کریں. دوسرے کو پوچھا کہ بھائی آپ کون ہو جو میری مدد کے لیے آ گئے مشکل گھڑی میں؟ تو اس نے کہا کہ حضرت میں آپ کی فجر کی نماز ہوں. اور حضرت کا فجر کی نماز کا بہت اہتمام تھا، اکثر تو حضرت ہی فجر کی نماز پڑھاتے تھے. تو ہم لوگ بھی نیت کرے، ارادہ کرے. ابھی رمضان میں تو پڑھتے ہیں نا، نہیں پڑھنے والے بھی پڑھتے ہیں، سب لوگ پڑھتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے رہے. شیاطین قید ہو گئے، دل نرم ہو گئے، رمضان کا مہینہ آ گیا، ماہ مبارک آ گیا، سحری کے لیے اٹھ ہی رہے ہیں، تہجد بھی پڑھ رہے ہیں، فجر بھی پڑھ رہے ہیں. مسجد میں 2 صف ہوتی تھی، ابھی تقریباً 22 صفیں ہو رہی ہے، 15 16 صفیں بڑھ گئی. اور یہی رمضان کے بعد عید کے دوسرے دن پھر 2 صف ہو جائے گی. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے. نیت کریں انشاءاللہ موت تک فجر